السلام علیکم دوستو، میں کہانی ڈراکولا کی واپسی کا 7واں حصہ لے کے حاضر ہوئی ہوں، اور وہ اس پراسرار اجنبی سے سینکڑوں سوالات پوچھنا چاہتے تھے، لیکن معلوم ایسا ہوتا تھا کہ یہ شخص ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دے گا، اگر دیا بھی تو اس کا جواب گول مول ہوگا جو انہیں کچھ زیادہ ہی الجھا دے گا۔ چارلس کو غصہ بھی آ رہا تھا اور بے چین بھی تھا، لیکن اس نے اپنے ان جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی اور بہت حد تک کامیاب رہا۔ اس کے علاوہ اسے اس کا بھی اعتراف تھا کہ وہ بھوکا تھا، بھوک اس کی آنتیں کھا رہی تھی، چنانچہ وہ ہر جذبے پہ غالب تھی اور اسے کچھ بھی سوچنے نہ دیتی تھی۔ چنانچہ اس نے اسباب میں سر ہلا دیا اور اجنبی جس اندھیرے دروازے میں سے نمودار ہوا تھا اس میں ہی گھس گیا۔ چارلس، ہیلن نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہم خدا کے لیے یہاں سے چلو۔ وہ بولی، ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا، اس کا تو مجھے بھی اعتراف ہے، جو کچھ ہو رہا ہے بے حد پراسرار ہے۔ چارلس نے کہا، لیکن بھابھی میں بھوکا ہوں، چنانچہ اس وقت میں کھانے کے علاوہ کسی اور چیز کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں آپ سے متفق ہوں۔ ڈائنا نے سر ہلایا۔ نہیں ڈائنا، نہیں، ہیلن نے جلدی سے کہا۔ کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ 15 منٹ پہلے کی کیا حالت تھی ہماری اور ہم وہاں چوراہے پہ سردی میں ٹھٹر رہے تھے، کسی بھی بستی سے میلوں دور تھے اور پریشان تھے کہ کیا کریں اور کہاں جائیں، اور اب ہم اس قصر میں ہیں، سردی سے محفوظ ہیں، ہمارے لیے کمرے تیار کر دیے گئے ہیں، ہمارے لیے کھانا چنا جا رہا ہے، اور اگر اس پراسرار ملازم کا آقا ایسے ہی ہوا جیسا کہ میں سمجھ رہی ہوں تو پھر ہماری تفریح تباہ کا سامان بھی ہو جائے گا۔ اور تم اسے کیا سمجھ رہی ہو؟ ایک بے حد ڈراؤنا قسم کا، اڑاؤ قسم کا نواب جو لوگوں کو حیرت زدہ کر کے محظوظ ہوتے ہیں اور پھر اپنے مہمان نوازی کا سکہ جمانے کے لیے انہیں خوب کھلاتا پلاتا ہے اور اپنی تعریف کروانے کے لیے انہیں ہر طرح آرام پہنچاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بے دریغ دولت لٹانے والا اور خوشامد پسند نواب۔ تم جانو، دنیا میں اب بھی ایسے سنکی مگر دلچسپ اور با مذاق لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ آؤ بھئی، میز پر بیٹھ جائیں، چارلس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اگر بحث ہی کرنا ہے تو میز پہ بیٹھ کے ہوگی۔ ہیلن نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اسے میز تک لے آیا، لیکن وہ اپنی جگہ پہ جمی رہی۔ ہیلن نے اسے گھسیٹنے کی کوشش کی تو وہ کانپ رہی کر بولی، ہیلن نہیں۔ ہیلن، آج یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہیلن نے الجھ کر کہا، تم ایسی تو نہ تھیں، آج تو کچھ زیادہ خوفزدہ نظر آتی ہو، حالانکہ پہلے میں نے تمہیں کبھی اتنا خوفزدہ ہوتے نہیں دیکھا۔ ہیلن، میرا دل کہتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی بھیانک واقعہ۔ کچھ ہونے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ڈٹ کے کھائیں گے، گہری نیند سوئیں گے، صبح حسب وعدہ وہ نالائق کوچوان ہمیں لینے آ جائے گا اور ہم روانہ ہو جائیں گے۔ آؤ آؤ بھئی۔ چند ثانیوں کی شش و پنج کے بعد وہ ہیلن کے ساتھ میز کی طرف چلی، دونوں کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ ان لوگوں کو میز پہ بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہی پراسرار ملازم سوپ کی سرپوش دار کاب لے کے نمودار ہوا۔ اس نے سوپ کی کاب میز کے سرے پہ رکھ دی اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کابوں میں سے سوپ الٹنے لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ چارلس نے پوچھا۔ صاحب، مجھے کلیو کہتے ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ ہاں تو کلیو۔ چارلس نے میز کے گرد لگی ہوئی 4 کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں 4 کرسیاں کیوں ہیں؟ اس لیے صاحب کہ آپ 4 ہی ہیں۔ میرا مطلب یہ نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ تمہارے آقا کھانے میں شریک نہیں ہوں گے۔ جی نہیں صاحب۔ کیوں؟ یہ تو اصول میزبانی کے خلاف ہے۔ جی ہاں صاحب۔ تو پھر کیوں شریک نہیں ہوں گے؟ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے کیا؟ جی نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ کلیو ان کی پلیٹوں میں سوپ رکھ چکا تھا، چنانچہ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور اب اس نے چارلس کے سوال کا جو جواب دیا وہ کسی کو بھی چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا، صاحب، میرے آقا کا انتقال ہو چکا ہے۔
آتش دان میں جلتی ہوئی آگ کی گرمی کے باوجود چارلس کے رگ و ریشے میں سردی کی سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا پورا جسم برف ہو گیا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا دروازہ کھل گیا ہو، لیکن یہ دروازہ اس دنیا میں نہ کھلا ہو بلکہ کوئی بے حد سرد، اندھیری اور پراسرار دنیا میں کھل گیا ہو، جہاں سے غیر عارضی ٹھنڈک کی لہریں آ رہی ہوں۔ کلیو نے یہ الفاظ کچھ ایسے ٹھنڈے پن سے کہے تھے اور خود کلیو ایسا پرسکون تھا کہ پورا ماحول ہی پراسرار، خوف زدہ کر دینے والا بن گیا تھا۔ کلیو، یہ سب کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر تم چاہو تو ہمیں بے وقوف سمجھ سکتے ہو، چارلس نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو راہ پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اگر مناسب سمجھو تو ہمیں بتا دو کہ ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے۔ کن باتوں کا صاحب؟ یہ کھانے کی میز جو صرف 4 آدمیوں کے لگائی گئی ہے، اور کمرے جو تیار ہیں ہمارے لیے، اور وہ بگی جو ہمیں لینے آ گئی تھی، وغیرہ۔ کلیو نے کھنکار کے اپنا گلا صاف کیا اور کھانے کی میز پہ بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھا۔ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ تقریر کرنے والا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی خاص دعوت میں میزبان کھانے کے بعد تقریر کرتا ہے۔ صاحب، وہ بولا، جیسا کہ میں نے کہا، میرے آقا کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ ان کا حکم تھا کہ اس قصر کو ویران نہ ہونے دیا جائے بلکہ اسے ہمیشہ صاف ستھرا رکھا جائے اور جو بھی یہاں آئے اس کی خاطر مدارت کی جائے۔ چنانچہ صاحب، یہ قصر کسی بھی مہمان کے لیے کھلا ہے اور میں اپنے آقا کے اس حکم کی تکمیل کر رہا ہوں، اسی لیے آپ کو یہاں لے کے آیا ہوں۔ بڑے وفادار ملازم ہو تم۔ خیر، تو کون تھے تمہارے یہ آقا جن کی یہ آخری خواہش تم پوری کر رہے ہو؟ کیا نام تھا ان کا؟ کلیو نے اپنی جھکی ہوئی گردن اٹھائی، اپنی نظریں اٹھائیں اور اب وہ آتش دان کے ماتھے پر دیکھ رہا تھا۔ وہاں دیوار میں چسپاں زرد بختر جو غالباً خاندانی علامت تھی۔ میرے آقا کا نام کونٹ ڈراکولا تھا۔ کونٹ ڈراکولا؟ جی ہاں، وہ ایک قدیم اور مشہور خاندان کے فرد تھے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ان کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ اب اس خطاب کا حامل کوئی نہیں ہے۔ جی نہیں، انہوں نے اپنے پیچھے کسی کو نہیں چھوڑا، جیسا کہ عام خیال ہے۔ اب میں معافی چاہوں گا۔ وہ پلٹ کر جس طرف سے آیا تھا اسی طرف چل دیا۔ ڈائنا نے کہا، انہوں نے اپنے پیچھے کسی کو نہیں چھوڑا ہے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے اور صاف بھی ہے، لیکن جیسا کہ عام خیال ہے کہنے سے کلیو کا کیا مطلب تھا؟ ایک اور سوال جس کا کوئی جواب نہیں ملتا، چارلس نے سوچا۔ وہ سوپ کی کاپ پہ جھک گیا اور چمچے میں لے کر اسے چکھا اور فوراً ہی چٹخارے لے کر اپنا سر ہلا کر سوپ بے حد لذیذ تھا۔ اس نے دیکھا کہ ڈائنا، ایلن اور ہیلن کو بھی سوپ پسند آیا تھا، چنانچہ وہ حل طلب مسائل کو بھول کے سوپ سڑپنے میں مصروف تھے۔ اس پراسرار بگی قصر اور اس کے پراسرار ملازم کلیو کے متعلق ان کے دماغ میں جو خیالات چکرا رہے تھے وہ اس وقت دماغ کے کسی تاریک گوشے میں عارضی طور پہ جا سوئے تھے۔ کونٹ ڈراکولا سے واقف نہ تھے، بلکہ انہوں نے اس کا نام بھی نہ سنا تھا، اور پھر چونکہ وہ مر چکا تھا اس لیے اس کے متعلق سوچنا حماقت تھی۔ یہ سب کچھ اسرار صحیح ہو جو ان لوگوں کو ایک افسانہ معلوم ہو رہا تھا۔ الف لیلہ کی وہ داستان معلوم ہوتی تھی جس میں معشوقی کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہ افسانہ تھا اور نہ داستان، بلکہ حقیقت تھی کہ وہ کھانے کی میز پہ بیٹھے تھے اور گرم لذیذ سوپ پی رہے تھے۔ چارلس نے چمچے رکھتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کل صبح ہمیں بل مل جائے گا۔ بل؟ کاہے کا بل؟ قیام طعام کا اور کاہے کا؟ ڈائنا کے دل کو جھٹکا سا لگا۔ کلیو نے یہ الفاظ اعلان کر کے قیصر کا آقے کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے حسین تصور کا تاربود تو پہلے ہی بکھیر دیا تھا۔ اس قصر کا پراسرار مالک بے حد فیاض اور مہمان نواز قسم کا ہے اور کوئی سنکی شخص ہوگا۔ اس کے باوجود یہ یقین کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی کہ وہ دوسرے دن
انہیں قیام کرنے اور کھانے کا بل مل جائے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ بولی، بس بہت عمدہ شخص ہوگا یہ کونٹ ڈراکولا کہ اپنے وصیت نامے میں یہ لکھ کر گیا ہوگا کہ اس قصر کو مسافروں کے لیے کھلا رکھا جائے اور ان کی خاطر مدارت کی جائے۔ لندن وغیرہ میں تو یہ بات ممکن ہے ہی نہیں۔ بہرحال معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں الف لیلہ کے شہزادوں کی قسم کے نواب اب بھی موجود ہیں۔ چارلس نے کہا، اس کوچوان نے ہمیں چوراہے پہ پٹخ دیا تھا تو یہ گویا نادانستہ طور پہ وہ ہم پہ کرم کر گیا تھا۔ وہ سہمے ہوئے تھے ہم یہاں سردی میں ٹھٹر کے رہیں گے، لیکن اس کے برخلاف ہم یہاں بیٹھے مزے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ خوفزدہ تھا، ہیلن نے کہا۔ خوفزدہ تو تم سب ہی تھے، لیکن چارلس نے کہا، خوفزدہ نہیں بلکہ میں وہ سہما ہوا تھا اور انتہائی خوف سے پاگل ہو رہا تھا، جیسے اسے پتا ہو کہ یہاں کوئی بھیانک چیز ہو۔ ہیلن نے کہا، لیکن اس سے تو کسی کو انکار نہ ہوگا۔ چارلس نے ہیلن کی بات سنی انسنی کر کے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ جب کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آتا تو آدمی گھبرا جاتا ہے اور خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ گویا فطری بات ہے۔ تاہم بھابھی، اس سے تو آپ کو بھی انکار نہ ہوگا کہ وہاں اس لکڑہارے کی جھوپڑی میں ہم جو کھاتے وہ اتنا لذیذ نہ ہوتا جتنا یہ کھانا لذیذ ہے جو ہم اس وقت ٹھونس رہے ہیں۔ میں اب بھی خوفزدہ ہوں۔ ہیلن پہلے کی طرح اعصابی جان میں اب بھی مبتلا معلوم ہوتی تھی، تاہم اس کا حالیہ سکون کچھ زیادہ ہی بے چین کر دینے والا تھا۔ اس قصر میں کوئی خاص بات ہے جو چارلس ایک بار پھر اس خیال سے بے چین ہونے لگا کہ ہیلن پھر ہسٹریا کی مریضہ کی طرح چیخنے چلانے لگ جائے گی، لیکن یہ دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ ہیلن نے آگے کی طرف جھک کر اپنی بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ابتدا میں ان دونوں کے درمیان جذباتی رشتہ ہوگا، لیکن اب ان کے درمیان جو خشک مگر وفادارانہ رشتہ قائم ہو چکا تھا وہ قابل احترام تھا۔ بہت ممکن تھا کہ ان دونوں میں وہ قطعی تعلق نہ ہوتے ہوں جو میاں بیوی کے لیے لازم و ملزوم ہے، تاہم جذباتیت کا ابتدائی دور گزر جانے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے حقیقی محبت کرتے تھے، اور جنسی تسکین کا دور گزر جانے کے بعد بہت کم جوڑوں میں یہ مقدس رشتہ قائم ہوتا ہے۔ شروع میں یہ سب باتیں بے حد عجیب معلوم ہوتی ہیں، ہیلن نے اپنی بیوی کو تسلی دی، لیکن اب ان سب باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ چنانچہ گھبرانے اور خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں اکثر دفعہ ایسے حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں، چنانچہ انسان کو انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ اور ہیلن نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ گھسیٹ لیا۔ خدا جانے کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کی عقلوں کو، وہ بولی۔ یہاں جو کچھ بھی ہے اور ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ ہمیں رات گزارنے کے لیے یہ قصر اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے گرم گرم کھانا مل گیا۔ چارلس نے کہا، تم لوگوں کی عقل پہ تو ایسے پتھر پڑے ہیں جو تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ ہیلن نے کہا، کیا بھول گئے؟ یہ بھی بھول گئے کہ فادر شینڈرو نے کہا تھا بھولے سے بھی قصر کے قریب نہ جانا، یاد ہے نا؟ یہ بھی بھول گئے؟ فادر شینڈرو، ہاں، یہ تو اس نے لیے کہا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ہم بہرحال کیلنبرگ چلے چلیں اور وہاں جا کے ان کے خانقاہ میں قیام کریں، چارلس نے کہا، اور اس کا لبریز جام کی طرف ہاتھ بڑھایا جو سوپ کے خالی کاپ کے قریب دھرا ہوا تھا۔ انہیں کیا ضرورت تھی کہ ہمیں اپنی خانقاہ میں بلانے کے لیے جھوٹ بولتے، ہیلن نے کہا، اب یہ تو میں نہیں جانتا، تاہم حقیقت یہی ہے۔ اس کے باوجود چارلس نے یہی سوچا کہ چونکہ فادر شینڈرو ایک خانقاہ میں اور سب سے الگ تھلگ رہتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی ان کا دل بھی تو دنیا دار لوگوں سے ملاقات کو چاہتا ہوگا۔ وہ بھی چاہتا ہوگا کہ بیرونی دنیا کے کچھ لوگ اس کی خانقاہ میں قیام کریں تاکہ وہ عبادت و دنیات کو عارضی طور پہ بھول کے ان مہمانوں سے دنیا کی بدلتی ہوئی حالات پہ تبادلہ خیال کرے۔ کیونکہ چارلس نے سوچا، فادر شینڈرو کی باتوں سے تو یہی معلوم ہوتا کہ وہ دوسرے راہبوں کی طرح زاہد خشک نہ تھے غالباً، بلکہ یقیناً یہی وجہ تھی اس لیے ان لوگوں کو اپنے خانقاہ میں آنے اور قیام کی دعوت دی۔
میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم یہاں آ گئے۔ چارلس نے کہا، اگر خانقاہ میں جاتے تو دینیات وغیرہ کے متعلق لیکچر سننے کو پڑتے۔ یہاں نہ تو راہب ہیں، نہ برادر، نہ عبادت، نہ ہی دینیات کے متعلق تقریر بازی، اور یہ سب کچھ مرحوم کونٹ کے طفیل ہے۔ چنانچہ ہم مرحوم کونٹ ڈراکولا کے نام کا جام پیتے ہیں، خدا اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ یہ الفاظ اس کی زبان نے ادا کیے ہی تھے کہ بغیر کسی تہمت کے ایک کڑاکے کی آواز کہیں اوپر سے سنائی دی، جو بڑی تیزی سے لڑکھڑاتی ہوئی نیچے آئی، اور غالباً یہ بجلی تھی جو قصر کی چھت پہ گری، اور قصر اوپر سے نیچے تک ہل گیا۔ کڑک کی آواز خاموش ہوئی تو کسی نظر نہ آنے والے پرندے کی بازوؤں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز ابھری۔ یہ شاید چمگادڑ تھی۔ ساتھ ہی نیچے وادی میں بھیڑیے دو ایک دفعہ روکے خاموش ہو گئے، اور آتش دان میں جلتی ہوئی آگ کے شعلے گھڑی بھر کے لیے یوں جھک گئے جیسے کسی کو سجدہ کر رہے ہوں، یا جیسے کسی دیو نے دوسری دنیا طرف سے ان پر پھونک مار دی ہو۔ لیکن قصر کے کمروں میں کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوئے مسافروں نے ان باتوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ ایلن اور ڈائنا نے قدرے شش و پنج کے بعد اپنا اپنا جام اٹھایا۔ کونٹ ڈراکولا، ڈائنا نے اپنا جام بلند کر کے کہا، اور اس کی آواز کمروں کی وسعتوں میں کھو گئی، اور فوراً ہی قصر کا پراسرار ملازم، جس نے اپنا نام کلیو بتایا تھا، قصر کی اندرونی اور انجانی گزرگاہوں میں سے نکل آیا۔ کسی نے اسے آتے نہ دیکھا، اور کسی نے اسے آتے نہ سنا۔ وہ خاموشی سے آیا اور میز پہ سے سوپ کی کابیں اٹھا اٹھا کر تشتری میں رکھنے لگا، لیکن اتنی مہارت سے کہ چینی کے برتنوں کی کھنکھناہٹ پیدا نہ ہوئی۔ کلیو کا چہرہ پتھر کے بت کی چہرے کی طرح ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ کلیو نے مہمانوں کی طرف دیکھا۔ چارلس، ایلن، ڈائنا اپنے اپنے جام میز پہ رکھ چکے تھے۔ کونٹ ڈراکولا، ایلن نے سر ہلا کر کہا، لیکن کلیو کی نگاہیں ہیلن کے جام پہ مرکوز تھی۔ اس کا جام میز پر ہی دھرا ہوا تھا اور بدستور لبریز تھا۔ اس نے دوسروں کے ساتھ نہ تو جام اٹھایا، نہ ہی کونٹ ڈراکولا کے نام کا جام پیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔